بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت کا باعث بننے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لعنت کا سبب بننے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 339۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلا میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 340۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں جب تم بولو براز کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 347۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔